الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ مسجد اور یہ مقام اس اعتبار سے بہت بابرکت ہے کہ یہاں مسلسل اللہ کے نیک بندوں نے سجدے کیے ہیں، دین کا پیغام امت تک پہنچانے کا کام انجام دیا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو وراثت ہے یہ اس کی تقسیم کا ایک اہم مرکز رہا ہے اور الحمدللہ آج بھی ہے۔ تو جن جگہوں پر خیر کا کام انجام دیا جاتا ہے، نیک لوگ مقیم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جاتا ہے، دینی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ جگہ بھی بابرکت بن جاتی ہے۔ بالخصوص اس مسجد میں حضرت اقدس حضرت مولانا سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے پوری زندگی امت کی اصلاح اور دعوت میں لگائی، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ سن 92 میں غالباً ہماری یہاں حاضری ہوئی، حضرت کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے بہت ذوق تھا، مسجد آنا دشوار تھا، تو قیام گاہی پر ملاقات ہوئی، بہت خوشی مسرت کا اظہار فرمایا، اور اس وقت ہم نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا اردو میں ترجمہ کر کے، شمائل رسول کے نام سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے شمائل سے متعلق 40 روایتیں جمع کی، وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے قبول فرمایا اور مزید یہ احسان فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد اس رسالے کا گجراتی میں ترجمہ کروا کر شائع کیا اور عام فرمایا۔
یہ حضرت کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور تعلق کی دلیل تو تھی، ساتھ میں ذرہ نوازی اور خلق نوازی بھی تھی کہ آپ نے ایک بہت ہی چھوٹے آدمی کی حقیر سی خدمت کو بھی قدردانی کی نظر سے دیکھا۔ یہی بڑوں کی باتیں جو بڑی ہوتی ہیں، جو چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتے۔ پرانے زمانے میں عرب کے قبیلے کا تذکرہ ہے کہ قبیلے کے سردار نے کہا، مجلس میں دعویٰ کیا کہ ہمیشہ سرداری ہمارے قبیلے میں رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے، یہ دعویٰ تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ہی میں اپنے چھوٹوں کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی ہی میں چھوٹوں کو آگے کر دیتے ہیں، بڑے ہونے کے باوجود چھوٹوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بڑوں کا یہ جذبہ رہے گا تو تسلسل برقرار رہے گا، کیونکہ بقا تو کسی کو ہے نہیں، کام انہیں کو کرنا ہے آگے۔ ان کی نگرانی، سرپرستی، ان کی اصلاح اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، یہ واقعاتاً جو بڑے ہوتے ہیں انہی کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور جو سلسلہ اصلاح دعوت کا، علم کا آپ کی نسل میں جاری ہے تا قیامت اللہ تعالی جاری ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے مختصر سی دعا پڑھی گئی ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نوعمر صحابی ہیں، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو صرف 18 سال کی عمر میں اسلام لائے ہجرت سے قبل، اور کل 36 سال کی عمر میں وفات پائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ اور اس مختصر عمر میں ان کا یہ مقام رہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا علم رکھنے والوں میں نمبر 1 درجے کے جو لوگ ہیں ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ ان کے تبحر علمی اور فہم و فراست کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا عامل بنا کر، تو پوچھا کہ وہاں جا کر تم کیسے کام کرو گے، مسائل آئیں گے تو تم کیسے نپٹو گے؟ عرض کیا کہ کتاب اللہ دیکھوں گا، قرآن دیکھوں گا۔
یہ اچھا قرآن میں نہ ملے تو کیا کروں گے؟ تو پھر سنت رسول اللہ دیکھوں گا، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، آپ کے ارشادات ہدایات، اس کی روشنی میں فیصلہ کروں کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کروں گے؟ تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور اس درجے کی دلیلوں سے ایسی علت نکالی جائے جس پر دوسرے کسی حکم کا انطباق ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اسی کو قیاس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد یا قیاس کوئی ہوا والی چیز نہیں ہے کہ ہوا میں لٹکی ہوئی، اس کا استناد اور اس کا تعلق کسی مضبوط دلیل سے ہونا ضروری ہے، جبھی وہ اجتہاد معتبر ہو۔ ہوائی اجتہاد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں جب مصادر شریعت کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں پہلے نمبر پہ کتاب اللہ، دوسرے پہ سنت رسول اللہ، تیسرے پہ اجماع، یہ تو تین ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں والاصل الرابع القیاس، الگ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دراصل الگ ہے ہی نہیں، یہ انہی سے مستفاد ہونے والی چیز کا نام قیاس ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی ہماری مسجد میں کچی پیاز اور لہسن کھا کے نہ آئے فَإِنَّهُ أَذًى، کیونکہ یہ تکلیف کی چیز ہے۔ تو اس حدیث میں ذکر تو کر دیا پیاز لہسن کا، لیکن علت بھی بتا دی کہ اس کی علت اذا ہے، لہذا بیڑی پی کے کوئی آ رہا ہے تو بھی منع ہے، اگرچہ بیڑی کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے مگر علت اس پر منطبق ہو رہی۔ کوئی اور بدبودار چیز کھا کے آ رہا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہونے والی ہے تو بھی منع ہے۔ کسی کی ایسی بیماری ہو گئی کہ بدن سے بو اٹھتی ہے، منہ سے بو آتی ہے، بغل سے بو آتی ہے تو بھی منع ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں مگر ہے حکم مستفاد حدیثی۔ تو یہ ہے اجتہاد، اور یہ اس امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر اجتہاد کا دروازہ نہ ہوتا تو کتنے ہزاروں مسائل سب پینڈنگ میں پڑ جاتے، کیونکہ ساری باتیں تو قیامت تک لکھی نہیں جا سکتی، نہ حدیث میں نہ قرآن۔ معاملات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر آ کے مجتہد بن جائے، خواہ اجتہاد میں جو ہے محنت شروع کر دی جائے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو حضرت اجتہاد ضرور تھا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شاباشی دی اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ الحمدللہ اللہ کے رسول کے قاصد کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ سند مل گئی گویا کہ آپ کو کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ مستند ہیں۔ تو جو آدمی
ذہین ہو، سمجھدار ہو، سب و طاعت کا جذبہ اس میں ہو، تعلق اور محبت رکھے، بڑوں کی نظر اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلبہ میں جو طالب علم زیادہ ذہین ہوتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اچھے سوالات کرتا ہے، تو استاد کی نظر میں آٹومیٹک وہ منظور نظر ہو جاتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، کہ میاں معاذ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، مجھے تم سے محبت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو سارے عالم کے محبوب ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت کی بات۔ اور جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو بہترین سے بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے، تو آپ نے تحفہ دیا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکیداً حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے، اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر بجا لانے اور اپنی عبادت بہترین طریقے پر انجام دینے میں۔ تینوں باتیں بہت اہم ہیں۔ زبان ہل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو، مجال نہیں۔ دل نہ چاہے اور دل راغب نہ ہو تو ذکر کا سوال ہی کچھ نہیں۔ اس لیے مدد چاہی جا رہی ہے کہ آپ ہی مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کا ذکر بجا لوں۔ اعنی علی ذکر، اور کیا رحمت خداوندی کا ٹھکانہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اپنے چھوٹے سے چھوٹے بندے کا تذکرہ فرشتوں کے مجمع میں فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرا نام لیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت بہت ہی زیادہ اہل محبت کی نظر میں بس کیا بتایا جائے، الفاظ نہیں ہیں، ایسی طاقت بخشنے والی ہے۔ کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ اکبر، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اس کی چاشنی وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہیں عشق و محبت سے سابقہ ہو۔ فاذکرونی اذکرکم،
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے حاکموں کی زبان پہ اگر کسی کا نام آ جائے بھول جاتا ہے آدمی۔ آج کل تو طریقہ چل گیا، کہیں جلسے میں جاؤ تو پہلے پوری فہرست پڑھ کے سناتا ہے، جس کا نام آ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے ٹوپی ہو جاتی ہے، نام نہ ہے تو منہ لٹک جاتا ہے یا نہیں؟ اچھی بات۔ احکم الحاکمین کے دربار میں ذکر ہو جائے بندے کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر میرا پہ جاؤ، ناقدری مت کرو۔ آپ نے سنا ہوگا حضرات علماء سے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر آیت پر جواب ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، سبحان اللہ۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنائی۔ جب پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ واہ واہ واہ، ایک بار کی شاباشی دی جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ بولنے لگتا ہے تو ماں باپ نہال ہو جاتے ہیں۔ جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان آتی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور بندے نے جو مدد چاہیے وہ ملے گی اسے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور پھر ہر آیت جو بات کی ہے ہر ایک کے جواب میں یہی ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، مگر توفیق تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے نا، اس لیے مدد اس سے چاہو۔ اعِنِّی عَلَىٰ ذِکْرِکَ، اور شکر خدا بندی کی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ زبانی شکر ہے، زبان سے الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو اور دیگر آیات پڑھو، لیکن یہاں پر اصل مقصود ہے عملی شکر۔ اور عملی شکر کیا ہے کہ اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر صرف کرنا، یہ عملی شکر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں 360 جوڑ بنائے ہیں، سلامہ، اور ہر دن ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت کس کے پاس اتنا رکھا ہے کہ روزانہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ؟ غربت کا جب زمانہ ہے، فقر و فاقے کی صورت حال ہے، تو آپ نے فرمایا ارے بھائی صدقہ صرف اسی کا نام تھوڑی ہے کہ پیسے صدقہ کرو، ارے ہر نیکی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، امر بالمعروف صدقہ، نہی عن المنکر صدقہ، واللقمة تضع فی امرأتک صدقہ، لقمہ بنا کے بیوی کے منہ میں ڈال دو تو بھی صدقے کا ثواب، نیک بات بتا دو تو بھی صدقے کا ثواب ہے، برائی سے روک دو تو بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے کیا کہ منہ میں لقمہ ڈالے گا تو وہ تو اپنی وجہ سے ڈالے گا، اپنے تعلق کی وجہ سے۔ فرمایا یہی اگر غلط جگہ پہ ڈالتا تو گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ صحیح جگہ کرو گے تو ثواب۔ اس نیت سے کہ پیغمبر علیہ السلام نے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، بیوی کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو بھی ثواب ہے۔
تو یہ شکر عملی اس کی توفیق بھی بغیر اللہ کی مدد کے نہیں. اور تیسری چیز ہے حسن عبادت. محض عبادت مطلوب نہیں ہے بلکہ بہترین عبادت مطلوب. نماز ترخانی نہیں ہے، بیکار نہیں ٹالنی ہے کہ تو چل میں آیا تو چل میں آیا، دم سجدے رکوع کر لیے. اطمینان کے ساتھ پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، جلد بازی نہ کرو، اور دیگر عبادات بھی صحیح طریقے پر ادا کی جائیں. یہ مطلوب ہے اور اس کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو ہم سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کرتے بھی ہوں گے امید ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابھی اسی سفر کا بلکہ ایک بنگال میں ایک جگہ پر یہی روایت ہم نے بیان. وہاں کچھ مدرسے کے طلباء تھے اور کچھ تھے، اور ان سے یہ کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کتنے آدمیوں تک، ساتھیوں تک تم یہ پیغام پہنچاؤ، کیونکہ یہ حضور کا تحفہ ہے. اپنے پسندیدہ صحابی کو تحفہ دیا ہے آپ نے، تو آپ تم بھی تحفہ پہنچاؤ. کتنے تک پہنچاؤ گے بتاؤ؟ تو ایک طالب سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا جی 1500 تک پہنچاؤں گا میں. ٹھیک ہے پہنچاؤ گے کہ ہاں بالکل. اب آپ بتائیے کہ کتنوں تک پہنچائیں گے؟ کم سے کم ارادہ کرو، بتاؤ کتنے تک پہنچاؤ گے کم سے کم؟ پانچ آدمی تک 500. بھائی ماشاء اللہ. دیکھیے مولانا ارشد میر صاحب نے 500 کا وعدہ کیا. آپ لوگ بتائیے. 2500. بھائی ماشاء اللہ. دیکھیے 2500 تک پہنچ رہا ہے. اور بتاؤ بھائی اتنا تو کر سکتے ہو کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کو آپ پابند بنا دیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. چلو 150 1000 چھوڑ دو، لیکن ہر آدمی اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اس کی عادت ڈلوا دے کہ بھائی ہر نماز کے بعد مرد عورت بچہ بچی پڑھیں، نماز پڑھیں، پھر یہ دعا میں پڑھ لیں. کوئی مشکل ہے؟ یاد کرنے میں پریشانی ہے؟ تو اتنا تو وعدہ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. پوری امت کو ذکر شکر اور حسن عبادت کی توفیق سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ